یہاں پہ آج بات ہوئی کہ ہمیں انتظار ہے صلاح الدین ایوبی کا. پہلی بات یہ کہ ہمیں انتظار کیوں ہے؟ ہم لوگ مر گئے ہیں؟ ہمارے اندر ضمیر ختم ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے 4 آتے ہمارے 2 ہیں؟ جب ہاتھ ان کے بھی 2 تھے ہمارے بھی 2 ہیں، ٹانگیں ہمارے بھی 2 ہیں، سوچ ہماری بھی چینج ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو چینج کریں. ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہمارے پاس بھی زبان ہے، ہمارے پاس بھی ہاتھ ہیں، تو پھر ہمیں انتظار کیوں ہے؟ کیوں؟ ہمارے اندر ہمارا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اندر وہ صحابیات والی جرأت، وہ جذبہ، وہ طرف کیوں نہیں ہے؟ میں ایک ایگزامپل دوں، بلکہ میں ایگزامپل نہیں دوں گی، کچھ ریئل سٹوریز سناؤں گی یہاں پہ تاکہ میں پوچھوں اور آپ سے سوال کر سکوں. حضرت عمارہ کا ذکر سنا ہوگا سب نے. کون تھی وہ؟ صحابیہ رسول، صحابیہ تھی نا وہ، صحابیہ تھی، بہت ہی جرأت والی اور دلیر. ان کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی ان کی لائف کی. ان کے بھائی تھے، ان کو کفار اٹھا کے لے گئے. اب مسلمان بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کس طرح سے ان کو چھڑانا ہے، کیسے کرنا ہے. ان کو پتا چلا یہ بڑی تپ گئی کہ میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. یہ فوراً سے گئی ہیں، بھائی کا لباس پہنا، بھائی کا نیزہ اٹھایا، گورا لیا اور چل پڑی ہیں اور اڑتی ہوئی گئی ہیں کہ تم لوگ جواب میں آنا، میں دیکھتی ہوں کیسے لے کے جاتے ہیں یہ. اور وہاں پہنچی ہیں اور ایسے پہنچی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارا بندہ ہے یہ کسی اور کا ہے. منہ کور تھا، نیزے گھما رہی ہیں، کبھی دائیں سے چلتی ہے کہ بائیں سے چلتی ہیں. ان کو پریشان کر کے ٹھیک ہے ٹرکی انداز اندر انٹر ہوئی ہیں، بھائی کو لیا نکل آئی ہیں. اور مسلمان سارے کے ساتھ دھنگ رہ گئے ہیں. یہ تھا کون؟ کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ میل تھی یا فیمیل ہے، کون ہے. پھر پوچھا گیا کہ آپ تھا کون؟ بھائی بتا دو کون ہو، حجاب میں ہو، نام تو بتاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا نام عمارہ ہے. یہ ہے وہ خواتین جن میں جذبہ تھا، ایمان تھا، لگن تھی، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں اپنی بات کرتی ہوں، اپنی ذات کی بات کرتی ہوں. میرا نام حمیرہ بھی، حمیرہ کیوں نہیں اٹھ رہی؟ ہمارے اندر میں سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہماری ماں نے ہمیں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کیا ہمیں سب کچھ ملتا نہیں کھانے کو پینے کو؟ کیا ہمارے خرچات نہیں پورے ہوتے ہیں؟ آج تو آفیہ صدیقی کی اگر بات کروں، اتنے سالوں سے وہاں پہ قید ہے، کیا ہم مردوں کے چلتی رہیں گی کہ وہ اٹھیں گے، بھائی اٹھے، باپ اٹھے، ہم نے بس کھانا ہے؟ ہم یہاں صرف کھانے کے لیے آئے دنیا میں؟ ہم لوگ کیوں نہیں آگے بڑھتے ہیں؟ پاکستان سے ہر سال اتنے بچے جاتے ہیں اسکالرشپ باہر جا کے بھی ٹریس کیا کہ کون سی لوکیشن ہے، کون سا کمرہ ہے، کون سی جگہ ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے. کبھی کسی نے پلاننگ کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ وہ کبھی ٹیکنالوجی بھی ہے ہمیں نیچے لے کے جا رہے ہیں، کبھی بے حیائی کے تھرو ہمیں جو ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ان کے اگینسٹ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ میں ایگزامپل دوں گی ابھی ایک اور مسلم ہماری فلسطینی بہن کی. ریسنٹلی میں نے سٹوری سنی کہ ان کا تمام جو گھر تھا، جتنی بھی افراد سائے شہید ہو چکی ہیں، ویسے وہ واحد بچی. اب اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن لیا کہ جو حزب اللہ ہے، ان کی جو ٹیم ہے اس میں ایڈ ہوں گی. وہ گئی ہیں ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایڈ ہونا ہے، میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے. انہوں نے اس کو ویلکم کیا کہ آپ آ جائیں. اور ایک مشن تھا. مشن کیا تھا؟ ان کو ٹاسک ملا کہ فلاں چوکی ہے، وہاں پہ سارے کے سارے اسرائیلی ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں جاؤں گی وہاں پہ، کوئی بھی جائے میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ خاتون ہیں، کسی کے ساتھ نہیں جائے. انہوں نے کہا نہیں میں اکیلی جاؤں گی. یہ چلی گئی ہیں، ان کا لباس نہیں ہے ٹھیک ہے، اور گئی ہیں وہاں پہ. اب جیسے وہ اسی ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے، فیمیلز بھی میل بھی سارے ان کے، تو وہ وہاں پہ گئی ہیں. انٹر ہوتے ہی انہوں نے جا کے فائرنگ کے ساتھ سب کو ختم کر دیا. اور پیچھے سے ہمارے مجاہدین گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، ظاہر ہے بیٹی ہے، عزت ہے. وہاں پہنچی ہیں تو جان سے پہلے کہ سب کو ختم کر کے وہ سکون سے کھڑی ہے وہاں پہ. تو یہ کیا تھا بیسیکلی؟ ان کے اندر ایمان تھا نا. ورنہ ہوتی ہم جیسے کہتی بھائی آئے گا وہ لڑے گا، بہن آئے گی وہ لڑے گی. اور پاکستان میں یہ حالات ہے کہ بس رات کو سر پار کرنی ہے نا، تو کہ باہر سے میل آئے گا، وہ پار کرائے گا، پھر ہم نے جانا. کیوں بھائی؟ یہ صرف نازک کا ٹیگ جو ہمیں لگا ہوا ہے، اسے کیوں نہیں اتارتے آپ لوگ؟ ہم لوگ صرف آہن ہیں، صرف نازک نہیں ہے. یہ پروو ہم نے خود کرنا ہے. نازک بن کے رہیں گے نا تو کچل جائیں گی. نازک نہیں بننا، صرف آہن بننا ہے. حضرت عمارہ کی طرح، حضرت سمیہ کی طرح، حضرت معاشرہ کی طرح، حضرت آسیہ کی طرح.
ان کی سٹوری سب کو پتا ہے نا اچھے سے. کون تھی معاشرہ؟ وہ فرعون کی لونڈی تھی, ایمان لے کے آ چکی تھی. فرعون کو پتا چلا, اس نے کہا آپ باز آ جاؤ ورنہ پورا خاندان میں ختم کر دینا ہے. اس نے کہا جو کرنا کر لو. سارا خاندان اٹھا کے لے کے آئے, باری باری ایک کو اٹھایا, جلتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا. وہ سامنے کھڑی ہے, ایک ایک کرتے ہوئے سب کے سب کو آگ کے اندر, تیل کے اندر جلا دیا گیا. لیکن اس خاتون کا ایمان نہیں ڈگمگایا. پھر ایک آخری اسٹیج آئی, اور وہ کیا تھی؟ ان کی گود میں ایک بچہ تھا جو 5 سے 6 ماہ کا تھا. جب ہواری نے آگے بڑھ کے اس کو چھینا کہ آخر یہ رہ گیا, اب اس کو بھی جلا دیں. وہ ماں تھی, ڈگمگائی, پاؤں لرزے. پھر وہ بچہ بولا کہ ماں یہ جو لال نظر آ رہی ہے نا آگ, چھلانگ لگا دو, رب گلزار بنا دے گا. جب یہ اسٹیٹمنٹ نے سنی, پاس کھڑی ہوئی آسیہ نے جو اس کی وائف تھی, جب اس نے سنی تو اس نے کہا میں تو پھر میں بھی مان لے آئی ہوں. پھر کیا ہوا؟ جو مالدہ تھی اس کو بھی جلا دیا گیا. ایسے ہی ہوا. وہ ماں تھی, اپنی ساری رات کو جلتا ہوا دکھتی رہی, اینڈ میں اس کو خود بھی جلنا پڑا. پھر یہاں سے ایمان کہاں ٹرانسفر ہوا؟ اس کے اپنے گھر. کس کے گھر؟ فرعون کے گھر. تو جو کہتے ہیں نا اقبال کہ ہر کربلا کے بعد اسلام آتا ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ تو یہ ایک کربلا ہی تھا نا, پوری فیملی جل گئی اور 5 جو کھڑے تھے وہ ایمان لے آئے. اب کہاں ختم کرے گا؟ پھر آسیہ کی بات آئی تو کہا آسیہ باز آ جاؤ, تمہیں وہ دونوں جو پہلے کبھی تمہیں ملی بھی نہیں ہوگی, لیکن واپس آ جاؤ. اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں تو رب پہ ایمان لے آئی ہوں. موسیٰ کا رب ہے, میں اس پہ ایمان لے کے آئی ہوں. تو سچ پھر ہوا کیا؟ اس کو دھوپ کے اوپر لٹایا گیا, دھوپ میں لٹا کے ہاتھوں پاؤں پہ میخیں گاڑی گئی, کیڑ ٹھوکے گئی, اور کہا باز آ جاؤ. لیکن وہ نہیں باز آئی. اور ایک ایسا وقت تھا کہ وہ اللہ پاک نے جب ان کو جنت کا گھر دکھایا, دنیا نہیں, تو وہ مسکرائیں. اور فرعون کہے کہ یہ پاگل ہو گئی ہے. وہ کہتے تمہیں کیا پتا, مجھے رب نے یہاں پہ جنت دکھا دی ہے. کیونکہ وہ ہستیاں عظیم, وہ بھی تو خواتین تھی نا, وہ مرد تو نہیں تھے, وہ بھی تو عورتیں تھیں, ہم بھی عورتیں ہیں, تو ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتی؟ حضرت سمیہ پہلی اسلام کی مسلم خاتون, اور مسلمان ہونے کی بنا پر ان کو سزا کیا ملی کہ ان کی ایک ٹانگ کو گھوڑے کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندھ دیا گیا, اور دوسری کو دوسری سے, اور ایک گھوڑے کو مشرق اور ایک کو مغرب کی طرف بڑھایا گیا, اور درمیان سے بالکل وہ ہاتھ ہو گئی تھی. اس قدر اذیت دی گئی. تو وہ اذیت سے بچنے کے لیے کیا یہ کہا تھا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو؟ نہیں. آج اگر ہماری بہنیں وہاں پہ مشکل میں ہیں تو کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ صرف کھانا پیسہ بھیجنا دس از ناٹ انف, ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر آپ کسی کی کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں, صنف عام کہہ کے عورتوں کو ویسے بتا دیتی ہیں تو تم لوگوں نے نکلنا ہی باہر. گھروں سے نکل کے ہوئے ساتھ فوج لے کے نکلو, بھائی کو لے کے نکلو. کیوں بھائی؟ جو آپ کو تنگ کرنے آئے گا اس کو ڈائریکٹ اوپر پہنچاؤ. کسی کی ضرورت کوئی آپ کو چھیڑے تنگ کرے, جب آپ کا جذبہ ہو کہ رات کو جس ٹائم مرضی میں چاہوں, مجھے کوئی کام ہے جانا پڑا میں جاؤں گی, اور ہمت کسی کی کوئی آئے. اور جو خواتین ہیں نا, خواتین ان کے کریکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے. ہر خاتون کو, ہر لڑکی کو اپنا کریکٹر اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گرد ایک ایسی باؤنڈری کریٹ کیجئے جو کسی کو دیکھے تو نہیں لیکن سب کو فیل ضرور ہو. اس کو پتا ہو میں نے لیمٹ کیا, میں نے کیا بات کرنی ہے, کس دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے. جو سامنے کھڑی ہے اس سے بات کرتے ہوئے سوچ بات سوچے. یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں ہیں؟ میں تو ویٹ کر رہی تھی کہیں گرلس ہوں میں اس کی بات کروں. وہ اللہ کی طرف سے مجھے موقع مل گیا. بتائیں ذرا گرلس مجھے کیوں یہ چیزیں آپ لوگوں کے اندر, ہمارے اندر؟ ابھی یہاں پہ کوئی آ رہی ہے نا چھپکلی, سب کی دھوڑ لگ جائے گی, تو جو چھپکلی نہیں مار سکتی اس میں کافر کیا مارنے ہیں؟ بتائیں ذرا مجھے, کیسا ایمان؟ جب آپ کو یہ پتا ہے میں گھر سے نکلی تھی, مجھے آئے تھے کچھ پڑھ لی ہے, باہر سامنے شیر ہی آ جائے, آپ کو ڈر ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ میں نے آئے تھے کچھ پڑھی ہے, مجھے پتا ہے میری پروڈکشن ہوگی. ڈرتے کیوں ہیں؟ سامنے سے کتا آ جائے, چلو جی وہ آ گیا, مجھے تو بس اللہ ہی بچائے, یا مجھے ڈور بچائیں. بھائی آپ خود کیا ہو؟ اتنی بڑی آپ ہو, نیچے سے اوپر تک دیکھو, وہاں پورا زندہ انسان ہو, چلتی پھرتی ہو, ایک کتے سے جڑ رہے ہو. میں رات کی یونیورسٹی سے 8 بجے نکل رہی ہوں, 9 بجے نکل رہی ہوتی ہوں, تو گرلس
गार्ड परेशान हो रहे हैं, बेटा मैं क्लोज करवा दूँ आपको, ब्रिज क्लोज करवा दूँ, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है वो। मैंने कहा सर जो आएगा ना उसको डायरेक्ट ऊपर पहुँचाऊंगी, यहाँ वो स्टे भी नहीं करेगा, यहाँ उसकी लैंडिंग नहीं होनी, किसी हॉस्पिटल जाए बच जाए, ये वो बचना नहीं है उसने, उसको सीधा ऊपर पहुँचाऊंगी मैं। तो ये जज्बा जब आपके अंदर होगा ना प्रोटेक्शन को लेके, फिर किसी और को प्रोटेक्ट कर सकोगे। जो बंदा अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता किसी को क्या प्रोटेक्ट करेगा। जब आप अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो, मुझे क्या बचाओगे? बचा सकते हो मुझे? यहाँ कुत्ता आज आप लोग बचा रहे हो, मुझे बचाओगे? किसको बचाओगे? और इसको पता है कि मैंने कर लेना अपना आप, तो वो दूसरों को देखेगा ना कि नहीं। डॉक्टर आके से देखेंगे इस टाइम मुश्किल है ना, हम क्या सोचते हैं उसके लिए, उनके लिए क्या सोचते हैं? वो कौम की बेटी नहीं है, कौम की इज्जत नहीं है, इस्लाम की शहजादी नहीं है, शहजादी हो कि इस्लाम की, वो इतने सालों से कैद नहीं है, हमने कैसे किया उनके लिए? सिर्फ स्टोरी सुनी, नारे लगा लिए, मुझे नारे नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं जाने बाद वाह हो गई, बड़ी अच्छी बात हुई, क्या बात फायदा उसका जब उसके ऊपर हमने कोई इम्प्लीमेंट करना ही नहीं। हम लोग टेक्नोलॉजी में जीरो हैं, वेबसाइट्स हमारे पास जो निकलती है हम उसको प्रॉपरली हर तरह से लेकर चल नहीं सकते, वो बंद कर देती हैं, पीछे से ब्लॉक कर देंगे। हमारे पास पावर क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं आगे जाते? हमारे यहाँ बस ये पता है फैशन करना है, आजकल क्या कपड़े चल रहे हैं मुझे वो यूज करने हैं, कौन सा मेकअप आया हिट मुझे वो यूज करना है, कौन सी बेस अच्छी है ये पता ना। बस हमें ये नहीं पता कि आजकल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जिस तरह से ये ऑटोमिक बम गिरा रहे हैं, क्या क्या मटेरियल्स में यूज हो रहा है, उसको हमने अगर ब्लॉक करना हो, ब्लॉकेज के लिए, शील्डिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर है, किस तरह से हमको एंटी बॉम्ब बना सकते हैं, कभी ये सोचा आपने बैठ के? पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, उसको ये नहीं पता कि हमने एंटी बॉम्ब भी बनाना है। कोई एटम बम गिरा दे, आपने जो नुकसान है उससे अपने आपको बचाना कैसे बचाओगे? आपके पास कुछ है नहीं, कोई शील्डिंग पावर ही नहीं है, कुछ सब तो होता ही नहीं है, बस तबाही करते जाओ, तबाही हो रही है उसको रोकना कैसे ये पता ही कोई नहीं है। तो एंटी जो बायोटिक है पहले उसको करना चाहिए था, लेके आना चाहिए, बाद में लेके आते इसको एटम बॉम्ब को। तो अगर एटम बॉम्ब आ चुका होगा तो उसका जो एंटी बॉम्ब है वो हमने ही बनाना है। कैसे बनाना है भाई? आ गया ना तो पानी हमने लेके आना है, तो सोचे कैसे मटेरियल है जो रेस को ब्लॉक कर सकती हैं, उनको ऑब्जॉर्ब कर सकती हैं, उनको यूज किया जाए, वो कोई सोचता ही नहीं है। बताएं बस कौन कौन है जो आईटी की फील्ड का है? कोई ऐसा बच्चा जो आईटी की फील्ड का हो? बस आप कौन? वो आईटी पे काम करने के बाकी हम सब खाएंगे, है ना? आईटी पे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कोर्सेज ले रही हैं? आईटी कोर्सेज कोई नहीं ले रहा? वेबसाइट डेवलपमेंट ये वो सीख रहे हो? क्या एम्स है आप लोगों की जिंदगी में? कुछ एम्स भी है कि नहीं है? ये बस पैसा, वेबसाइट बनाई, ट्रैफिक ली, एड्स चलाए, ठीक है, व्यूज मिले, पैसे नष्ट हो गए, लाइफ तो बहुत खत्म। ये लाइफ